دنیا کی بھاگ دوڑ، ساری ٹینشنیں، الجھنیں جب آپ کے سر پہ جمع ہو جاتی ہیں نا اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب ان کا کوئی حل نہیں ہے، تو اس وقت آپ کو ایک جگہ یاد آتی ہے۔ مقدر حضور حق سے سلام آیا۔ جس وقت آپ وہاں انٹر ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ساری ٹینشنیں کسی نے کھینچ لی ہوں، ہوا میں گھل گئی ہوں آپ کی ٹینشنز، ایسا فیل ہوتا ہے۔ چھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام، ایک ایسی پرسکون جگہ، ایک ایسا منور شہر مقدر حضور حق سے سلام آیا، اسلام کا پہلا دارالخلافہ، جھکاؤ نظر مسلمانوں کی دوسری مقدس جگہ، وہ شہر کوئی اور شہر نہیں، میرے پیارے نبی کا پیارا شہر مدینہ المنورہ ہے۔ مایا زہ مقدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو رمضان ود سلمان۔ اور آج میں اس ایپیسوڈ کے لیے اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ اور جذباتی سا قسم کا ہوا ہوں، تو پلیز میرے اس جذبات کو اور میری اس ایکسائٹمنٹ کو برداشت کیجیے گا یا انجوائے کیجیے گا، یہ آپ کے اوپر ہے۔ مدینہ منورہ ایک ایسا شہر ہے میرے لیے کہ مجھے اتنا اچھا فیل ہوتا ہے وہاں جا کے، اور اتنا سکون ملتا ہے وہاں جا کے کہ ایسا لگتا ہے کہ میری ساری ٹینشنز کسی نے کھینچ لی ہوں، کسی نے لے لی ہوں میری ساری ٹینشنز، کہ بس آج سے تیرے اوپر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور جب بھی کبھی بھی میں مدینہ منورہ جاتا ہوں تو میں نارملی دو دن کا پلان کر کے جاتا ہوں، لیکن دوسرے دن کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے تیسرے دن کا بھی پلان ہو ہی جائے، اور میں اکثر پلان واپسی کا پوسٹ پون کر کے ہوٹل کا رینٹ وینٹ دے کے دوبارہ سے اس پلان کو پوسٹ پون کر لیتا ہوں۔ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی اور یہ چیز دیکھی ہوگی کہ یار واقعی میں مدینہ منورہ سے نکلنے کا دل نہیں کرتا۔ جو لوگ میرے پیارے نبی کے شہر جا چکے ہیں، وہاں پہ رہ چکے ہیں، اس کی ہوا کو محسوس کر چکے ہیں، ان کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہوگا کہ میں کس فیلنگ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کہ میرے پیارے نبی کے شہر میں کتنا سکون ہے، کیا وہاں کی ایک انرجی ہے، کیا وہاں کی ایک ہوا ہے، کیا لذتیں ہیں وہاں کی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ وہاں پہ صرف وہ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو آج تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ نہیں آئے ہیں اور رمضان ود سلمان دیکھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ اب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانا چاہیے، تو آپ کا صحیح فیصلہ ہے۔ آپ کو یہاں آنا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیسا ہے میرے نبی کا شہر، کیسا ہے اللہ کا گھر۔ جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ رمضان بن سلمان کے آنے والے ایپیسوڈز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ کے فیکٹس ڈسکس کروں گا۔ میں بہت خوش ہوں اس ایپیسوڈ کو بناتے ہوئے، اور یہ سب باتیں جو میں نے ابھی تک کی ہیں، اس میں سے کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا، یہ میرے اپنے جذبات ہیں مدینہ منورہ کے لیے۔ مدینہ منورہ میرے پیارے نبی کا پیارا شہر ہے۔ یہاں میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور یہیں ان کا انتقال ہوا تھا، اور یہیں ان کا روزہ مبارک ہے۔ المدینہ المنورہ، اس کے معنی میں آپ لوگوں کو بتا دوں، المدینہ کا مطلب ہے شہر، المنورہ کا مطلب ہے روشن، مطلب روشن شہر۔ میرے پیارے نبی کا المدینہ المنورہ، میرے پیارے نبی کا روشن شہر۔ مدینہ منورہ کے 4 نام اور ہیں: یثرب، طیبہ، طابہ، دار الہجرہ۔ میرے پیارے نبی کے والد کا انتقال بھی اسی شہر میں ہوا تھا، اور وہ یہیں پر ہی دفن ہوئے تھے۔ یہاں میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے کتنی دور ہے؟ کمنٹس کر کے بتائیے گا۔ مدینہ منورہ کا ایریا جو ہے وہ 589 کلومیٹر اسکوائر ہے۔ مدینہ منورہ کی پاپولیشن آلموسٹ 1.15 ملین ہے۔ پیارے نبی کے پیارے شہر میں بے انتہا خوبصورت قسم کے پہاڑ، صحرائی زمینیں اور کھیتی باڑی کی زمینیں بھی موجود ہیں۔ مدینہ منورہ کی گرمی
مزہ آ جاتا ہے. مطلب جس وقت آپ گرمی میں باہر نکلتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے جسم سے کچھ انرجی مل رہی ہے آپ کے جسم کو. وہ جو دھوپ ہوتی ہے نا وہ ایسی شدید تپش والی دھوپ ہوتی ہے کہ آپ کو اس میں مزہ آتا ہے, آپ اس کو انجوائے کرتے ہو. ایسی ہوتی ہے مدینہ منورہ کی دھوپ. مطلب ویسی دھوپ میں نے کہیں پر بھی نہیں دیکھی زندگی میں. البتہ سردیوں میں بے انتہا ٹھنڈ ہوتی ہے اور بارشیں بھی ہوتی ہیں. جس وقت انشاءاللہ آپ خیر سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہوں گے, راستے میں آپ کو والکینک پہاڑ بھی نظر آئیں گے. 654 ہجری میں جبل الملسا کے نام سے ایک پہاڑ تھا جس میں والکینو ایکٹیو ہوا تھا. اس پہاڑ کا لاوا ارد گرد 23 کلومیٹر تک پھیل گیا تھا اور مسجد نبوی سے 8.2 کلومیٹر کی دوری پر رک کر جم گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کے خالی اور پتھریلی زمین نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. مدینہ منورہ اپنی پرانی چھوٹی چھوٹی گلیوں کی وجہ سے مشہور تھا. وحید ظفر قاسمی صاحب کی آپ نے وہ نعت تو سنی ہوگی کہ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. سبحان اللہ, مدینہ منورہ کی گلیوں میں واقعی میں ایسا دل کرتا ہے کہ آپ نکلو اور کھو جاؤ. مطلب بس گھومتے رہو, ادھر ادھر جاتے رہو. مدینہ منورہ کی گلیوں میں اتنا نور ہے نا جس کی کوئی انتہا نہیں. مدینہ منورہ میں بہت سے پرانے آثار اور مساجد بھی ہیں, جیسے کہ مسجد نبوی, مسجد قبلتین, مسجد قباء, مسجد الغمامہ, مسجد العنبریہ, 7 مساجد, جنت البقیع, مقبرۃ الشہداء, جبل احد, اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, لیکن اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتایا جائے گا. مدینہ منورہ کی کھجور, ویسے تو دنیا کی سب سے اچھی کھجور سعودی عرب میں اگتی ہے, لیکن سعودی عرب کی سب سے اچھی کھجور مدینہ منورہ میں اگتی ہے. اور حیران کن بات اس کے اندر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں 70 قسم کی کھجوریں اگتی ہیں. ان سب میں سے سب سے بہترین یہ کھجوریں ہیں عجوہ. یہ سب سے مہنگی اور بہترین کھجور ہے مدینہ منورہ کی. تمر العنبرہ, الرثانہ, الصفاوی, البرحی, یہ سب کھجوروں کے نام ہیں. 1352 میں سعودی عرب کا سب سے پہلا دارالایتام مدینہ منورہ میں بنایا گیا تھا. مدینہ منورہ میں وقف النخیل کے نام سے ایک پروجیکٹ بنایا گیا ہے. اس کی زمین کا ایریا 1.2 ملین اسکوائر میٹر ہے. اس پروجیکٹ کا پرپس مدینہ منورہ کے یتیموں کی ہیلپ اور سپورٹ کرنا ہے. لیکن کیسے؟ وہ ایسے کہ اس زمین پر 1 لاکھ کھجور کے درخت اگائے جائیں. 600 ریال کا ایک درخت اس زمین پہ اگتا ہے, کوئی بھی اس میں شرکت کر سکتا ہے. وہ درخت جو آپ نے لگوایا ہو اس میں جو بھی کھجوریں آتی ہیں ان کو بیچ کے اس کی تمام انکم یتیموں کو دی جاتی ہیں. تکافل.sa یہ ویب سائٹ ہے, یہاں سے یہ صدقہ جاریہ کیا جا سکتا ہے. مدینہ منورہ میں بہت سارے میوزیمز بنائے گئے ہیں, ان میں سے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے مدینہ میوزیم. 1983 میں یہ میوزیم بنایا گیا. مدینہ منورہ کے پرانے آثار, پرانی چیزیں, پرانی تصویریں اس میں موجود ہیں. ان سب چیزوں سے مدینہ منورہ کا پرانا کلچر نظر آتا ہے. سب سے انٹرسٹنگ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ مسجد نبوی کی ایکسپینشن کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ اس میوزیم میں دکھائی گئی ہیں. القرآن الکریم ایگزیبیشن 2015 میں اس کی اوپننگ ہوئی تھی. اس میوزیم میں قرآن پاک کے پرانے نسخے اور ہر ایسی چیز ہے جو دیکھنے والے کو حیران کر دیتی ہے. اس میوزیم میں قرآن پاک کا ایک نسخہ ایسا بھی موجود ہے جو پاکستان کی ایک خاتون نے کپڑے کے اوپر دھاگے سے لکھا تھا. پاکستانی خاتون ہے, گجرات کی رہنے والی ہے, ان کا نام ہے محترمہ نسیم اختر صاحبہ. یہ ان کی عمر تقریباً 60-62 سال ہو چکی ہے. انہوں نے یہ قرآن کریم اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے. اس قرآن کریم کو تیار کرنے میں 32 سال لگے اور اس درمیان 300 میٹر کپڑا انہوں نے استعمال کیا ہے اور 25,000 میٹر یہ دھاگے کا استعمال ہوا ہے. مدینہ ایئرپورٹ. مدینہ منورہ میں ایک ہی ایئرپورٹ ہے جس کا نام ہے پرنس احمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ, اور یہ مدینہ منورہ سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس ایئرپورٹ سے لوکل شہر کے لوگ اور حجاج کرام آتے اور جایا کرتے ہیں. اس کی اوپننگ 1971 میں ہوئی تھی اور شروع میں صرف ڈومیسٹک فلائٹ کا نظام تھا اور انٹرنیشنل فلائٹ صرف حج میں آیا کرتی تھی. لیکن 2006 میں اس کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا دیا گیا کیونکہ حجاج کرام اور زائرین کی تعداد بڑھنے لگی تھی. یہ تو تھے سارے مدینہ منورہ کے فیکٹس جو میں نے آپ کو بتائے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے دل کی بات
मदीना मुनव्वरा के बारे में। एक अलग सी खुशी होती है मदीना जाने की, और एक अलग सी टेंशन और एक अलग सा गम होता है मदीना से वापसी का। जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिव फील अगर आपको करना हो तो आप मदीना मुनव्वरा आ जाएं। यहाँ पे इतना पॉजिटिव फील करता है इंसान, इतना पॉजिटिव फील करता है, उसको लगता है कि उसकी सारी टेंशन्स किसी ने ले ली हो, उसके अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जीज किसी ने खींच के निकाल दी हो। मदीना मुनव्वरा की हवा के अंदर एक खुशबू है, एक एनर्जी है, एक ऐसी चीज है जो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। वो लोग जिन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी वो मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे कि मदीना मुनव्वरा की क्या वाइब्स हैं, किस तरीके का है मदीने का माहौल। मदीना मुनव्वरा इज लव। एक चीज मैं आप लोगों को जो बताना चाहूंगा कि मदीना मुनव्वरा की जो अफ्तारी होती है ना, जो मस्जिद नबवी के अंदर बैठ के रोजा अफ्तार किया जाता है, वैसी अफ्तारी पूरी दुनिया के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मैं आपसे कह रहा हूं, कहीं पर भी वो अफ्तारी आपको नहीं मिलेगी, वो टेस्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मदीना मुनव्वरा मेरे दिल के बेइंतहा करीब है, बेइंतहा। और मदीना मुनव्वरा में गुंबद खजरा के सामने सहन में लेट के आंखें बंद करके जो सुकून मैंने महसूस किया है वो आप इंशाअल्लाह ताला जब भी जिंदगी बखैर मदीना मुनव्वरा आएंगे जरूर महसूस कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, कुछ ना कुछ जरूर रिलेट किया होगा। अगर किया और अगर सीखा तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी एहतराम आया। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन